امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا والد جب دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی۔ ماں سے کہا ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں۔ ماں نے منع کیا کہ بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، یہ معاشرہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، اگر جاؤ گے تو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بچہ تھوڑا سا بضد ہوا، الجھا ماں سے محبت میں، ماں نے رخصت دی اور ماں جانتی تھی اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ خیر جب آیا دروازے پر دستک دی، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کیا کہا ہوگا دوست کہ چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے۔ یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک قمیض دے دو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا، کیا بچھڑا بھائی یاد آیا، کیا آنکھیں نمناک ہوئی، کیا دل میں کوئی گداز اترا، کیا شفقت کے بازو پھیلے۔ ہم نے پڑھا ہے بھائی اس معاشرے کو، اس نے نہ بازو پھیلائے، نہ شفقت کی، نہ آنکھوں میں آنسو آئے، بلکہ دھکا دیا اور کہتا منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی، کہا پتر تینوں کنے رویا ہے؟ تو وہ کہتا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا، یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں۔ کہا پتر گھبرا نہیں، آ گیا ہے وہ اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں، جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ یہ گھر آیا، اترا ہوا چہرہ ہے۔ ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا بیٹا، بڑا بے رحم معاشرہ۔ کہا ماں تو سچ کہتی ہے، لیکن سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی جاتی، کہتی نہیں جانے دوں گی بیٹا۔ کہا سنا؟ کہا کیوں ماں؟ تو والد آگے سے کہتی میں نے سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بھائی جان مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا، سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں۔ ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں۔ اس بچے پہ کچھ تقاضے تھے دوست، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا۔ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ یار اتنا تو حق تھا نا اس کا، لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آگے کہتا ہے جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں۔ میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ آقا ناراض نہیں ہوتے یار، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ، اور جس سے بھی ملو تو خندہ بلا امتیاز ملا کرو۔ یار یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، آپ جس سے بھی ملو مسکرا کے ملو، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔